جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ زیادہ تر اس کا حصہ غزلیات پہ مشتمل ہے فارسی کی، اور کچھ مثنویات ہیں ایک دو، جیسے بندگی نامہ ہے اور مثنوی گلشن راز جدید ہے۔ غزل کا جہاں تک تعلق ہے، غزل فارسی شاعری کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، اور یہ ہوا یہ تھا کہ جو قصیدے لکھتے تھے شعراء، پہلی بات تو یہ قصیدے کے بارے میں آپ کو کہہ دوں کہ قصیدے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تعریف کی جائے۔ قصائد عربیوں کے بھی جاہلیہ کے بھی تھے جو خانہ کعبہ میں لٹکے ہوتے تھے۔ قصائد ایک طویل نظم کو کہتے ہیں، طویل نظم، اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تشبیب ہوتی ہے جس میں نیچر کے بارے میں کہا جاتا ہے، آسمان ہے، بادل ہے، ہوا ہے آ رہی ہے، کھجوروں کے جھنڈ ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے محبوب کی تعریف ہے، پیشرات کی تعریف ہے۔ یہ عربی شاعری میں بھی اسی طریقے سے تھا، یہ پرشین میں اس طرح سیپریٹ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد گریز ہے کہ سڈنلی آپ اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، اور موضوع جو ہے وہ بھی اگرچہ قصائد کو بادشاہوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا، بادشاہوں کی تعریف کے بعد پھر اپنا مقصد بیان کرنا۔ کچھ لوگ اپنا مقصد بیان کرتے تھے، بادشاہوں کو ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ اچھے کام کریں، ان چیزوں سے بچیں، کچھ پیسے مانگتے تھے۔ ان دی اینڈ جو تھا وہ دعا کے اوپر ان کا ہوتا تھا شعراء کا۔ اب یہ پہلا حصہ تھا تشبیب کا جس میں محبوب کی تعریف کی جاتی تھی، اس کو سیپریٹ کر کے غزل کا رنگ دے دیا گیا۔ تو غزل اصل میں قصیدے کا ایک حصہ تھا جس کو سیپریٹ کر دیا۔ اور تغزل میں پرشین کے اندر، عربوں کے یہاں اسی طریقے سے نہیں تھے، ردیف نہیں تھے، قافیے پہ ختم ہو جاتے تھے۔ فارسی میں ردیف اور چند خوبصورت قسم کی میوزیکل ٹیونز آ گئے، چند بہرے ہیں جو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جتنی بھی یہ ٹیونز اور بہرے ہیں فارسی کی شاعری کی، ان کا تعلق قبل از اسلام پرشین آتش کدوں سے ہے، جہاں سے عبادت کو اس انداز میں بیان کیا کہ ان کو ٹیونز انہوں نے بنائی تھی موسیقی۔ اس کا سب سے خوبصورت جو اس چیز کو سمیٹا ہے وہ حضرت ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے اپنی کتاب بر صغیر کی یا بر عظیم کی ملت اسلامیہ میں لکھا ہے کہ وہ مدر موسیقی کی شیرین دھنیں جنہوں نے ایران کے آتش کدوں میں جنم لیا تھا، وہ دھیرے دھیرے فارسی کے قافلوں کے ساتھ چلتی چلتی، مسلمانوں کے قافلوں کے ساتھ وہ ہندوستان میں آ پہنچی، اور چپکے چپکے انہوں نے دیویوں کے آشرموں اور خلوت گاہوں میں جا کے اپنا قبضہ کر۔ غزل جو ہے اصل میں اس کا تعلق چونکہ بیانڈ انڈیا اس سرزمین سے ہے، اور اردو شاعری جو پرشین کے زیر اثر ہے اس میں بھی پھر غزل آ گئی۔ اور حالی مولانا علی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے استاد کے شاگرد تھے مرزا غالب کے، انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی اور شاعری کے بارے میں انہوں نے تنقیدی مضامین اس میں شامل کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزل جو ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت صنف ہے شاعری کی، لیکن یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ عشق و محبت تب ہوتی ہے جب پیٹ میں روٹی ہو تو لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور قومی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ عشق کا ٹرینڈ نہیں رہا، تو پھر غزل میں کیا بیان کیا جائے؟ والی نے کہا ایک ہی طریقہ ہے غزل کو بچانے کا کہ اس میں قومی مضامین کو شامل کر دیا جائے۔ والی نے غزل کی صنف کو قومی مضامین میں اپنے پیرائک میں بیان کرنے کے لیے، جیسے انہوں نے کہا کہ علم و ہنر بڑوں کے گر تم میں ہو تو جانے، گر وہ نہیں تو کریے نہیں تو بابا وہ سب کہانی ہے۔ کھیتوں کو دے لو پانی
اب بہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں، اور رونے میں تیرے حالی لذت ہے ایک نرالی، یہ خون فشانیاں ہیں کہ گل فشانیاں ہیں، یاروں کو تجھ سے حالی کچھ سرگرانیاں ہیں، نیندیں اچاٹ دیتی تیری کہانیاں ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ حالی واز دا فرسٹ پرسن جو غزل کو قومی مضامین کے بیان کرنے کو، انہوں نے کہا صرف اس وجہ سے یہ سروائیو کر سکے گی، ادروائز یہ سروائیو نہیں کر سکے۔ اب فارسی غزل میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ڈیڈیکیشنل خوبصورتی، اور فارسی شاعری کو پھر صوفیاء نے بھی غزلیں لکھی ہیں، بڑی اچھی خوبصورت غزلیں ہیں، اور چشتیوں کی غزلیں تو خیر ان کا تو کمال ہی اور تھا۔ وہاں پہ دہلی میں حضرت نظام الدین اور ان کے جو مرید تھے امیر خسرو تھے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ، غزل کے بڑے خوبصورت شعراء تھے، اور اتنی اچھی انہوں نے اس روایت کو قائم رکھا پرشین کی اس وقت کہ جو مسلمان تھے محمد تغلق وغیرہ، یہ 7 سلطانوں کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے حضرت امیر خسرو نے، تو یہ صوفیاء کے اکثر خلاف رہتے تھے، خلجی بھی وہ تھوڑا سا خلاف تھے، اور یہ بھی تغلق بھی۔ تو جو قاضی صاحب تھے ان کے پاس لوگ گئے بادشاہوں کے، انہوں نے جا کے شکایت کی کہ جی یہ صوفیاء جو ہے نا ان کو بدعت انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، سارا بہ کے غزلیں گاتے ہیں فارسی کی، اور ٹیون جو ہے میوزیکل انسٹرومنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب مقدمہ ہو جاتا تھا تو قاضی حکم دیتے تھے کہ جا کے نا ان کے ریڈ کریں اور ان کے سارا میوزیکل انسٹرومنٹ چھین کے تو لے آئے، قبضہ کر لیں۔ پولیس آتی تھی تو صوفیاء کی ساری سب کلین چھین کے لے جاتے تھے، صوفی پھر بھی گاتے رہتے تھے، اور چندہ اکٹھا کر کے پھر لے لیتے تھے تبلے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر یہی تماشا لگتا، اور ایک کافی دیر تک تماشا لگتا، حتیٰ کہ سینٹ ایلیشیا سے ایک قاضی صاحب آئے جو خود بھی فارسی کے شاعر تھے اور ان کو اچھی لگتی تھی۔ ان کے پاس ایک آیا بندہ، اس نے کہا جی یہ کیا موسیقی جو ہے اسلام میں حرام ہے؟ میں کہا جی گناہ ہے تو ہے، جرم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بدعت ہے، انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا جی پھر آپ ریڈ کریں، کہتے ہیں یا چھوڑو، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں نے کیا ہے اور جی چاہتا ہے کہ پھر کروں، اور موقع ملا تو پھر کروں گا، ایک بار چپ کر جاؤ بابے نونا یہ غزلیات گانے دیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارسی غزلیات پہ تنازع بھی ہوتا رہا، جو بہت پکے شریعت کے تھے اور طریقت کے، طریقت والے جو تھے اس کو اپناتے رہے غزل کو۔ سب سے بڑے غزل کو تو رومی ہے نا، دیوان شمس تبریزی حافظ ہے جن کو بڑے ہم، تو اقبال نے بھی غزل کو اپنایا ہے، فارسی غزل۔ اقبال کے یہاں صوفیاء کے یہاں غزل جو تھی وہ کوئی ظاہر ہے کاکل و رخسار کا قصہ تو کم بیان ہوتا تھا، لیکن ڈیڈیکیشنل اسپرٹ تھی اس میں، خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کی، انسان کے پیوریفیکیشن کی، اخلاقی سبق۔ سعدی کے یہاں بھی یہ ملتا ہے غزل میں، اور سعدی کو تو غزل میں لوگوں نے پیغمبری کا درجہ دیا، اور کسی نے کہا ہے کہ در شعر سے تن پیمبران اند، کہ شعر میں 3 پیغمبر ہیں، ہر چند لا نبی آبادی، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا، لیکن شعر کے 3 پیغمبر ہیں، ابیات و قصیدہ و غزل را، فردوسی و انوری و سعدی۔ ابیات کا جو ہے مثنوی کا پیغمبر وہ فردوسی ہے، قصیدے کا انوری ہے، اور غزل کا پیغمبر سعدی ہے۔ حالانکہ سعدی کو آپ گلستان اور بوستان کے رنگ میں، لیکن انتہائی خوبصورت ان کی غزلیات ہیں فارسی کے اندر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں میں بھی آپ کو وہی رنگ نظر آتا ہے تصوف کا۔ تصوف تو اس طرح نہیں ہے، لیکن اخلاقی درس اور وہ جو ہے محبت کی بات، انسانیت کی بات سعدی کے یہاں ملتی ہے۔ حافظ جو نسبتاً ایران کے سیاسی زوال کے زمانے کے شاعر ہیں،
یہ بھی آپ سمجھ لیں. ان کے ہاں غزل میں محبت، ترک دنیا، مولویوں کا مذاق اڑانا بہت عام ان کا، یعنی جو شریف یہ کہنا کہ غرض مسجد بخرابات روم عیب مگیر، مجلس واز دراز است و زمان خواہد بود. اس کا ترجمہ میرا بہت ہی قریبی دوست، اللہ اس کو بخشے، عزیز میاں قوال کیا کرتا تھا کہ مجلس واز تو تا دیر رہے گی قائم، یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے آتے. وہ کہتے تھے کہ حافظ نے کہا تھا کہ اگر میں مسجد سے میں خانے میں چلا جاؤں تو میرا عیب نہ تم پہ کچھ کرنا، تنقید نہ کرنا، مجلس واز تو جاری رہے گی، مجلس واز دراز است و زمان خواہد، میں پی کے بھی آ گیا تھا، مولوی صاحب نے لگے رہنا ہے تو پہنچ جائے گا واپس، ٹھیک، آئی ول جائے. اب وہ کیا تھا شریعت اور طریقت، لیکن حافظ کی غزلیات کے پھر منفی اثرات بھی معاشرے پہ ہوئے، کیونکہ وہ لوگ جو شرابی تھے یا اس طرح کے ان کے تھے ٹرینڈز، وہ حافظ کی غزلیات سے معنی وہ لینے لگے. اقبال نے حافظ پہ غزلی غزل کے منفی اثرات پہ شدید تنقید کی اسرار خودی میں، مسلمانوں کے لیے اس کو مہلک قرار دیا. اب جو صوفیات تھے دہلی کے، وہ جو تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ بیٹھے ہوئے، کیا حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی، وہ تو حافظ کو بہت بڑا پیر طریقہ سمجھتے تھے نا، کیونکہ صوفیاء جو تھے، صوفیاء کے عقائد وہی تھے جو حافظ کے تھے. مولویوں کا مذاق اڑاتے تھے اور طریقت کی بات کرتے تھے، شریعت کس طرح کی، زلف یار کی. تو انہوں نے پھر علامہ کے ساتھ پہ ٹکر لی کہ آپ خدا کا خوف کریں، آپ حافظ کو نہیں سمجھ سکے. اور پھر اکبر آبادی نے بھی علامہ کے ساتھ شروع میں جھگڑا کیا، پھر ان کو صلح کرائی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے علامہ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ حافظ کی جو میں ہے شراب، اس سے وہ مراد نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. علامہ کہتے ہیں حافظ نے کتنی بھی نیک نیتی کے ساتھ خواجہ حافظ نے یہ اشعار کہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس زمانے کے لوگ جو شرابی ہیں وہ ان سے وہی مراد لیتے ہیں اسی شراب کی جو باہر میں پی جاتی ہے. اس لیے کیونکہ ان لوگوں کے دماغ کی خرابی ہے، اس لیے میں نے حافظ پہ تنقید کی. خیر علامہ کے 45 اشعار تھے جو حافظ کے خلاف تھے، اس پہ لگے رہے کہ یہ شعر نکال دیں اسرار خودی سے، اور بڑے سخت اشعار تھے. علامہ نہیں مانے، حتیٰ کہ ان کے والد صاحب نے علامہ کی کہا کہ یار بیٹا یہ نکال دو. علامہ صاحب نے والد صاحب کے احترام میں وہ شعر بھی حذف کر دیے جو حافظ کے بارے میں آپ نے کہے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑے عرصے کے بعد اسرار خودی کے علامہ خود حافظ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے، سادی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے حافظ پہ یہ تنقید نہیں کی تھی کہ خدا نخواستہ وہ چور تھا، بے ایمان تھا. انہوں نے اس کی شاعری کے منفی اثرات کی بات کی تھی جو معاشرے پہ اس زبان کے زمانے میں مرتب ہو رہے تھے. حافظ کے بڑے شاعر ہونے پہ اقبال کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اقبال کے دل میں اس کے فن کا احترام تھا، لیکن اس فن کے مقاصد وہ نہیں تھے جو اقبال کے ہاں تھے. یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ غزلیات کے ہاں اقبال کا جو ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ رہے. لیکن بینگ اے پرشین پوئٹ، جنہوں نے بقول اپنے اقبال کے، میں کسی کی بات نہیں، 200 دیوان انہوں نے فارسی کے پڑھ کے حفظ کر کے ہضم کر کے ان کو اپنے اندر ابزار کر کے، تو اقبال نے پھر شعر کہنا شروع کیا. جو شخص اس قدر فارسی کے زیر اثر ہو، اس کے لیے یہ سمجھنا کہ وہ روایت کو چھوڑ دے گا یہ قطعی طور پر ناممکن ہے. اور میں نے جیسے کہا ہے کہ جاوید نامہ کی ایک اپنی فلسفی ہے، سائیکی ہے، جو اس پہ ہم نے بحث کی ہے. اسرار خودی کے لکھنے کا خاص مقصد ہے، مصنوع مسافر کا بھی خاص مقصد ہے. لیکن اس کتاب کی جب میں بات کرتا ہوں زبور عجم کی،
تو ظہور اعظم کے ہاں اقبال کا میرا خیال ہے بطور فارسی شاعر ان کا جو عروج ہے پرشین کا اور روایت کا، اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کو نیگیٹولی طرف سے گئے ہیں، لیکن بھی ہے کہ گریٹ پوئٹ آف ہز ٹائم اب وہ اس رنگ میں رنگے گئے ہیں جو فخر الدین عراقی کا رنگ تھا، جو خاقانی کا رنگ تھا، اور جو دیگر شعراء کا تھا. یہ میں نے اس لیے کبھی کبھی آپ کو پس منظر بیان کرتا ہوں، جب ہم ان کے اشعار کی روح کی طرف آئیں تو آپ کو دھچکا نہ لگے اور آپ کوئی باتیں نہ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اقبال کو جن بھی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ اقبال کو پارشلی پڑھے ہیں، مکمل طور پہ نہیں پڑھے. جو اس کو مکمل طور پہ پڑھا ہے اقبال کو مکمل طور پہ، اس نے اقبال پہ پھر تنقید نہیں کی، وہ پھر اقبال کے زیر اثر آ گیا ہے. یہ ایک بڑا ضروری ایک مرحلہ ہے. ان لوگوں نے اقبال کو اسی طرح پڑھا ہے جس کی مثال رومی نے اپنی کتاب میں دی ہے، اس میں مثنوی میں، اور آپ نے کہانی وہ اکثر پڑھی ہوگی اردو میں، کہ اندھوں کو ایک دفعہ ہاتھی دکھایا گیا تو انہوں نے کہا ہاتھ لگا دی ہاتھی کے اوپر، تو ایک کا ہاتھ پیٹ پہ چلا گیا تو انہوں نے کہا ہاتھی تو جو ہے نا وہ دیوار ہے. دوسرے نے ٹانگ پہ لگایا، اس نے کہا ہاتھی تو تھم ہے. تیسرے کان پر، چوتھے میں اس کی سونڈ پہ لگایا، اس نے کہا وہ ربڑ کا پائپ ہے. تو یہ لوگ انہوں نے اقبال کو ایز اے کمپلیٹ نہیں پڑھا. یہ چیز میں آپ کو بڑی آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، لیکن بڑے بڑے اقبال شناس بھی شامل ہیں، اس وجہ سے اقبال فہمی میں ان کو کہیں نہ کہیں غلطی کا احساس ہوا ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اب اقبال کا یہ شعر جو تھے، میں دوبارہ غزل کو پڑھوں گا. گرچہ شاہین خرد بر سر پروازی ہست، اندرین بادی پنہان قدر اندازی ہست. یہ پرشین پڑھنے کا انداز ہے، جو سینٹرل ایشیا ہو یا افغانستان ہو یا ایران، اسی انداز سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تھوڑے لہجے کا فرق پڑ جاتا ہے. مطلب ایرانی پڑھے گا تو کہے گا گرچہ شاہین خرد بر سر پروازی ہست، اندرین بادی پنہان قدر اندازی ہست. وہ کاف و غین میں بول دے گا. سینٹرل ایشیا پڑھے گرچہ شاہین خرد بر سر پروازی ہست، اندرین بادی پنہان قدر اندازے ہست. لیکن اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے پرشین کی وہ قائم رہیں گی دونوں کے ہاں. یہ ایک فرق ہے جو سینٹرل ایشیا اور ایران کے ہاں. اور یہ ایگزیکٹلی فرق عربی میں بھی ہے. عرب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات الجیریا کی عربی کو نہیں سمجھ سکتے، موراکو کی کیوں نہیں سمجھ سکتے. سیرین کا اپنا لہجہ ہے آبویسلی. سوڈان والوں کا ملتا ہے اس سے سعودی عرب کے ساتھ، وہ علاقہ بھی قریب ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں. ہر زبان کے، اگر انگریزی کو کہے کہ آسٹریلیا کی انگریزی اور امریکہ کی ٹیکساس کی اور برطانیہ کی ایک ہو جائے تو اٹس امپاسبل. زبان ایک ہو کے بھی زبان کے لہجے ہوتے ہیں. اس لیے کوئی ہمارے یہاں جو سب سے بڑی بیوقوفی سمجھی جاتی ہے پرشین کی، وہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ ماڈرن فارسی اور اولڈ فارسی. خدا کے مطلب کوئی ماڈرن پرشین نہیں ہے. جس کو آپ ماڈرن کہتے ہیں یہ بھی 1200 سال پرانی ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز. لیکن لہجہ اور محاورے کا فرق ہر زبان کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح آپ کو پرشین کے اندر نظر آتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ گرچہ جو ہے الف اس میں اڑا ہوا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم واول کو اڑاتے جاتے ہیں اکثر اوقات اکٹھا کرتے ہیں. جب گرچہ شاہین خرد، اگرچہ عقل کا جو شاہین ہے برسر پروازی ہے، وہ فلائی کر رہا ہے. عقل کا شاہین، انسان کی جو عقل ہے وہ ایسی انکویزیٹو ہے، ایسا تجسس ہے، اور اتنی اس میں طاقت ہے کہ وہ شاہین کی طرح پرواز کرتی ہے. عقل ہر جگہ چلی جاتی ہے چیزوں کو سینس کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، رادار دے کے بڑی بلندیوں سے. لیکن اندرین وادی، اس وادی کے اندر، اس ویرانے کے اندر جس کے اوپر عقل کا شاہین اڑتا ہے، پنہان قدر اندازی ہے، ایک ایسا چھپا ہوا ہے پنہان قدر انداز جو بڑے نپے تلے انداز سے تقدیر کے ساتھ سینس کر کے پلاننگ کر کے اندازی ہے
تیر پھینک رہا ہے. عقل اپنی جگہ ہے لیکن اس عقل کو بھی ظاہر کرنے کے لیے ایک چھپا ہوا قدر انداز ہے. اور قدر انداز کا لفظ اقبال نے یہاں سے لیا ہے، جو میں نے انہوں نے نظیر نشاپوری سے لیا ہے. نظیر نشاپوری نے یہ کہا کہ گو کہ ان صف شکنان قصد ضعیفان نہ کنن کہ در این قافلے گاہی قدر اندازی ہست. اب یہ نظیری سے آپ نے لیا مطلب. اور نظیری کے شعر کو دیکھا جائے کہ صف شکن لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے بہادر لوگ، اگرچہ وہ قصد ضعیفان نہ کنند، کمزور لوگوں پہ اکثر طاقتور لوگ حملہ نہیں کرتے. گو کہ صف شکنن قصد ضعیفان نہ کنند، کمزور لوگوں کو اپنے نشانہ نہیں بناتے. کہ درین قافلے، کہ اس قافلے کے اندر، کمزور لوگوں کے قافلے میں گاہی کبھی کبھی قدر اندازی ہے، ایسا چھپا ہوتا ہے بندہ جو ایسا تیر مارتا ہے کہ اڑ کے رہ جاتا ہے. اب اگر آپ نظیری کے شعر کو دیکھیں تو پھر اقبال کے شعر کی سمجھ لگے گی جو ایگزیکٹلی اقبال کے اس وقت ذہن میں تھا جب انہوں نے یہ غزل کہی ہے، میرے خیال کے مطابق، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں کہ شاہین خلد جو ہے وہ برسر پرواز تو ہے، لیکن جس وادی کے اوپر عقل کے شاہین کا گزر ہو رہا ہے اس کے اندر چھپے ہوئے تیر انداز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی عقل کو مکمل طور پہ ظاہر کر دیتے ہیں. جہاں صاحب نظر لوگ آ جاتے ہیں، صاحب بصیرت، آپ کی جہان بین عقل کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. جسٹ their own planning, they have got their own planning. اقبال فرماتے ہیں کہ انجے از کار فرو بستے گرے بگشاید ہست تو در حوصلہ یہ زمزم پروازی ہست. وہ شخص جو بندے ہوئے کام کی گرے کھول دیتا ہے، وہ کام جو کلوزڈ ہیں، جو کسی سے ہو نہیں سکتے، ان کی گرے کھول دیتا ہے. ہست وہ ہے، بدر حوصلہ یہ زمزم پروازی ہے. اور پردازی ہست اور ایسا ہے، زمزمہ پرداز کا لفظ ہے کہ وہ نغمہ گاتا گاتا وہ اس چیز کو کر دیتا ہے. اور کیونکہ یہ لفظ اگر دیکھیں نا، بول بلند گل سے گلستان بے شبستان آرید کے درین کنجے کا فت زمزم پردازی ہست. یہاں زمزم پردازی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو اکثر اوقات کہتا ہوں کہ پرشین کی پوئٹری کو، اقبال کی کبھی بھی پوئٹری کو آپ باقی شعراء سے علیحدہ کر کے نہیں پڑھ سکتے. خصوصاً نظیری، جس کو اقبال نے اس حد تک کہا ہے کہ بمل کے جم نہ دہم مصرع یہ نظیری را کسی کے کشتہ نہ شد از قبیلہ یہ مالیس. اور نظیری کے بار بار انہوں نے حوالے دیے ہیں اپنے اشعار میں. تو اقبال نظیری کے زیر اثر ہے. اور غالب جیسا انسان بھی کہتا ہے کہ نظیری بہت بڑا شاعر ہے اور مجھ سے بڑا شاعر ہے، لیکن اسی کے میں برابر ہوں. غالب اپنے آپ کو عرفی کے برابر سمجھتے تھے خود، اور نظیری سے مروب تھے. نظیری کا مقام جو تھا بہت اونچا تھا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اے بلبلو، اے نائٹنگیلز، گل سے گلستان بے شبستان آرید، گلستان سے ایک پھول توڑ کے شبستان میں رات کی لینڈ میں لے آؤ. اے بلبلو، ایک پھول توڑو، اور جہاں ہم رات کو محفل جما کے بیٹھے ہوئے ہیں خانے میں، وہاں سے ایک پھول لے کے آ جاؤ. اور پھر کہا ہے کہ درین کنج قفس، کہ اس قفس کے جو ہم پنجرا آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے کونے میں زمزمہ پردازی ہست. اس قفس کے اندر بھی جو گلستان سے دور ہم نے محفل جمائی ہوئی ہے صوفیاء نے، بزرگوں نے، یہاں بھی زمزمہ پرداز ہے. گیت ادھر بھی گائے جا رہے ہیں. تو بلبلو تسی ایک پھول لے کے آ جاؤ تے اتنے بہ کے ساڈے نال گیت گانا شروع کر دو. اب یہ ہے حضرت نظیری کا. اور اقبال کہتے ہیں ہست تو در حوصلہ یہ زمزم پردازی ہست. وہ جو بنے ہوئے کاموں کی گریں کھولتے ہیں وہ ہے، لیکن ان کا حوصلہ اتنا ہی ہے جتنا کسی گیت گانے والے کا ہے. وہ اپنے نغمات کو گاتے ہوئے صوفیاء کرام محبت کے ساتھ کاموں کی گرہ کھول کے رکھ دیتے ہیں بادشاہوں کی ضرورت.
اور غالباً اقبال کا اشارہ ہے اس وقت ان بابوں کی طرف تھا دہلی کے جن کا ذکر میں تھوڑی دیر پہلے امیر خسرو کا کر چکا ہوں، یا حضرت چراغ دہلوی کا، جن کی غزل میں اقبال نے نوائے سروش کہی. تو اقبال اپنے آپ کو ویل کنیکٹڈ محسوس کر رہے ہیں دہلی کی اس محفل کے ساتھ، اور دہلی کی اس محفل سے حافظ کے ساتھ اور اس سے بیان. تو یہ ایک ایسی لین نہیں ہے پرشین شاعری کی جو کسی جگہ محدود ہو جاتی ہے، لیکن سینٹرل ایشیا، ایران، دہلی، حتیٰ کہ بنگال اور لاہور ادھر آ جاتا ہے تاب گفتار. پھر فرماتے ہیں تاب گفتار اگر ہر شناسائی نیست، وائیان بندے کے در سینہ یہ راضی ہست. فرماتے ہیں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ وائی تاب گفتار اگر ہر شناسائی نیست، اگر بات کرنے کی ہمت ہے تو شناسائی نہیں ہے. ہم اگلا جو ہے جانتے ہی نہیں ہے، بات کرنا چاہتے ہیں، محبوب کے ساتھ شناسائی نہیں ہے. اگر تاب گفتار ہے بھی تو شناسائی نہیں ہے. اور اقبال نے یہ ایگزیکٹلی بر صغیر کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ میں بات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، میری گفتگو کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، میری بات سے کسی کی شناسائی نہیں، نہ وہ میری زبان کو سمجھتے ہیں نہ وہ میرے پیغام کو سمجھتے. تاب گفتار اگر ہنس، مجھ میں تو بات کرنے کا حوصلہ ہے، شناسائی نیست، میرا کوئی واقف نہیں ہے، مجھ سے کوئی شناسا نہیں ہے. وائیان بندے کے در سینہ یہ راضی ہے. افسوس، کاش افسوس اس بندے پہ جس کے سینے کے اندر راز موجود ہے لیکن اس راز کو سمجھنے والا کوئی نہیں. ہم تو اپنے گیت گا رہے ہیں، ہم میں ہمت بھی ہے، تو اڈے سے نہیں ہمت نہیں کہ تسی انہوں سمجھ سکو. This is what اقبال wanted to clear at that time. اور آگے چل کے جو اقبال فرماتے ہیں گھر سے سد گھومے بسد سوز مرا سوختہ اند، اے خوشحال لذت ان سوز کے ہم سازی ہست. اگرچہ 100 طریقوں کے ساتھ گونا کہتے ہیں جہد کو، کارنر کو کہتے ہیں. آج بھی آپ کو مستری کہتے ہیں کہ فرش ڈگا ہو جائے نا گنیے سے گونا سائڈ نکل آئیے، گنیے گونا سائڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ 100 طرح کی سائڈ کے گھر سے سب گنے، 100 طرح کے بسد سوز مرا سوختاند، مجھے انہوں نے جلا کے رکھ دیا. ایک انداز سے نہیں جلایا مجھے، انہوں نے 100 انداز سے مختلف طریقوں سے جلایا. کبھی سیدھا کر کے جلایا، کبھی ڈنگا کر کے، کبھی الٹا کر کے، کبھی ان کی طرح آگ میں پھینکا ہے، کبھی آتش کے تو کول لے گیا نہیں، اتنے جا کے گرمی لگی ہے تو نس کے واپس آ گیا گراؤنڈ. ٹھیک، گھر سے سد گھومنے میں اصل میں اس چیز کو نہیں، گھر سے سب گھومنے میں سب 100 سوز کے ساتھ مرا سوختاند، مجھ کو جلایا انہوں نے. اے خوشحال لذت انسوز، مبارک ہے اس سوز کی لذت کہ ہم سازی ہس، جس سوز میں ساز بھی موجود ہے. بات کا خیال یہ ہے کہ کچھ ایک چیز سوز ہے اور ایک ساز ہے. سوز ہے اپنے اندر جل جانا، اپنے آپ کو جلا دینا، کنسنٹریٹ کرنا. علامہ کا خیال یہ ہے کہ عرب جو ہیں ان کی نیچر کے اندر سوز ہے، وہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر کے مرتکز کر کے جلتے 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 یہ کام کرتا ہے. پرشینز کے یہاں ساز ہے. ساز کیا ہے؟ انجوائمنٹ نہیں ہے. ساز یہ ہے کہ when you take a player in inquisitiveness، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ کریں، دوسری تیسری جگہ. غزل کے مضامین مختلف ہیں اور اقبال نے کہا ہے کہ نہ سوز کافی ہے نہ ساز کافی ہے. عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تو ہی وادت سے ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. عرب کا سوز اور عجم کا ساز، یہ ساری چیزیں جب حرم میں آ کے اکٹھی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو مجموعی طور پہ ایک قوم کی شکل، ایک امت کی شکل دے دیتی. تو نا سزا پرشین میں سزا کا معنی یہ نہیں ہے پنشمنٹ، سزا کا معنی سزاوار، ڈیزرونگ. نا سزا انڈیزرونگ، لفظ وہی ہے. سزا ہم نے اپنے میں نے اس کو اردو میں اپنی طرف سے دے دیں
تو فارسی کا کوئی قصور نہیں. اس لیے میں آپ کو کبھی کبھی اصلی معنی بتاتا ہوں تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. اور اقبال کو سب سے بڑا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے جنہوں نے اقبال کی اصلی فارسی کی اصل روح کو سمجھے بغیر ترجمہ شروع کر دی. ان کی مثال اسی سکھ کی ہے جس نے کہا کسی کو کہ یار تو اقبال تو بڑا بڑا سائنسدان نکلیا ہے. کہندے کیوں؟ کہندے جی وہ کہندا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے تو کہندے خود کو اتنا بلند کرو مری دے پہاڑ تے چڑھ جاؤ, اس تو بعد تقدیر ویکھنا. اتنے پہنچ کے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, پھر اللہ پوچھے گا نا رضائی گھر چڈ آیا تو کم نہ تو تین پالا لگتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایگزیکٹ اس طرح جنہوں نے اقبال فارسی کے پورے بیک گراؤنڈ سے انحراف کر کے اقبال کو پڑھنے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی تو اس لیے وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا, میں یہ آپ لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اتنے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پیدل چل کے, کوئی بس پہ بیٹھ کے, جو آ کے کوئی اپنی گاڑی پہ کوئی پیٹرول جلا کے یہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اقبال کے اصل بیک گراؤنڈ میں اس کو سمجھا جائے. پھر میرا فرض ہے کہ میں اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھاؤں. اور میں نے بڑے بڑے اسکالرز کو یہی کہا ہے کہ پوری فارسی پڑھ لو, تو سیدھی پڑھی ہوئی ہے. اس کو غصہ بھی آتا ہے لوگوں کو, اسی لیے میری کتابیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ پوری فارسی پڑھنے والے نہیں, ادھی فارسی والے نہیں سمجھتے. اچھا اب کہتے ہیں کہ مردہ خاکی ہم مردہ مٹی کے ہیں, بس دعوان دل زندہ شدیم. اللہ نے اس قابل رکھا ہے ہمارے اندر ایک زندہ دل رکھ دیا ہے. ان دلیں زندہ ماں, یہ زندہ دل اللہ نے میں عطا کیا. اور ہم لوگ کار خدا سازی ہست, یہ تو خدا کا کام ہے, خدا سازی کا. اللہ نے زندہ دل دے کے ہمیں سازگار بنا دیا ہے اور خدا کا جسے کہتے ہیں نائب بنا دیا ہے. خدا ساز کا مطلب گھڑی ساز کی طرح یہ نہیں خدا بنانے والا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کار خدا سازی ہست, اللہ کا کام ہے جو بنایا گیا ہے. اور آگے چل کے فرماتے ہیں شولائے سینہ یمن خان فروز ہست ولی, شولائی ہست کہ ہم خانوں پر اندازی ہست. اگرچہ میرے سینے کے اندر جلتا ہوا شولہ خانہ فروز ہے, خانہ فروز ہے گھر کو روشن کرنے والا. افروختن افروزہ, افروزت مدارے الفا مدار دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا فارسی میں ہمارے پاس کوئی مطلب ایسا ایک سیکنڈ نہیں لگتا تو الف یہ کٹ کے واؤ کٹ کے ہم ان کو اکٹھا کر دیتے. پرشین اکثر اوقات وہ کہتے ہیں کہ شولہ یہ سینے یہ من, میرا سینے کے شولہ جو ہے خانہ فروز ہست, وہ کھانے کو روشن کر دیتا ہے گھر کو. ولی شولہ ہی ہست, ایسے شولے بھی ہے کہ ہم خانے بر اندازی ہست, جو گھر کو پکڑ کے بار انداز کر دیتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے. بار انداختن ہوتا ہے چھت توڑ کے تھلے ڈیگ دینا, دیواروں کو اتار دینا. انداختن ہوتا ہے ایسے کر کے پھینک دینا, اور بار انداز اوپر چک کے تھلے چھوٹ دینا. اقبال کہتے ہیں اس شعلے سے بچیں جو بار انداز کر دیتا ہے, اس گھر کو تباہ کر دیتا ہے. میرا شعلہ جو ہے وہ تو وہ ہے جو گھر کے اندر روشنی کر رہا ہے. لیکن ایسے لوگ آپ کو اکثر ملیں گے جنہیں شاعری کر کے کرتے یا اپنا پیغام دیتے تھے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں تکیے بر عقل جہان بین فلاطون نہ کنم در کنارم دل کی شوف و نظر بازی ہست. چونکہ میرے کنارے میں میرے سینے کے سائڈ پہ دل کی چھوٹا سا دل ایسا اللہ نے رکھ دیا ہے جو شوق بھی ہے اور نظر باز بھی ہے. ایک تو شوق ہے اور ایک آنکھ لڑاتا ہے دل. یعنی یہ شاعری کے خوبصورتی میں اقبال کہہ رہے ہیں اسی لیے تکیے بر عقل جہان بین فلاطون نہ کنم, میں افلاطون کی جہان بین عقل پہ تکیہ نہیں کرتا کہ میری اپنی نگاہیں شوق ہیں. اللہ نے مجھے خود نظر باز کر دیا ہے, مجھے خود سینس دی ہے کہ میں اپنی عقل سے دیکھتا ہوں, میں افلاطون کی عقل سے نہیں دیکھتا. اس لیے I have rejected all the Greek philosophies which is polluting Islam. دیکھ رہے ہیں تو اپنی نگاہ سے دیکھیں, کسی گریک کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں, اس کے حوالے دینے کی ضرورت. اب اگر آپ دیکھیں غیر من داد پسے ان پر بے سخن سازی ہست راز دل نقل انداشت کے غم موزی ہے. یہ نظیری عرفی خبری خواہم مدان کوئی ہے کہ اعزازی ہست زبرون عرض نیازی زبرون نازی ہست. اب لیکن
بہت خوبصورت ان کے بھی سارے کے سارے اشعار ہیں. خبری خان میں خبر مانگتا ہوں اذن کوئی اس گلی سے اس کوچے سے کہ اعزازی ہست، جہاں پہ گلی میں چلے جانے ہی اعزاز کا بڑا بندہ ریسپیکٹ فیل کرتا ہے. وہ بادشاہوں کے دربار، وہ جگہیں جہاں بڑے بڑے ایرسٹوکریٹ ہیں، جہاں جانا ہی اعزاز ہے، گلیوں میں انٹر ہی نہیں ہونے دیتے، دروازوں کے باہر انہوں نے بڑے بڑے باڈی گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں کی خبر ملے. خبری خواہاں مثال کوئی کہ اعزازی ہست زبر عرض نیازی زبر نازی ہست، اور باہر سے عرض نیاز ہوتی ہے اور اندر سے ناز ہی ناز ہوتا ہے. محبوب کی گلی کی بات کرتے ہیں عرفی. اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا عرفی کو، نے کہا کہ دم بزن بعرفی ہنگامہ خیز، ہنگامہ خیز عرفی کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاؤ. زندہ یا صحبت حافظ گریز، اگر زندہ رہنا تو حافظ کی صحبت سے ہٹ جاؤ. یہ ان کی وہ اشعار ہیں جنہیں کاٹ دی ہیں. میں حوالہ نہیں دینا چاہتا ہوں متروک اشعار کا، لیکن پہلی ایڈیشن میں یہ موجود ہے. بعد کی ایڈیشن میں غلام رسول مہر نے علامہ کے متروکہ کلام کو جب اکٹھا کیا ہے اور اس کا نام انہوں نے سرود رفتہ دیا تھا، تو اس میں ان اشعار کو لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حافظ جادو بیان شیرازی است، عرفی شیرین زبان شیرازی است. جادو بیان حافظ بھی شیراز کا ہے، شیریں زبان عرفی بھی شیراز کا ہے. اور ان کنارے آب رکن آباد مان آن سوئی افلاک مرکب را جہان، حافظ جو ہے وہ رکن آباد دریا کے کنارے بیٹھا ہوا مستی میں مزے لیتا رہا ہے، اور یہ شخص جو تھا آسمانوں پہ اپنے گھوڑے کو دلاتا رہا ہے عرفی کو. روز محشر رحم اگر گویت بگیر، عرفی آ فردوس و حورا و حریر. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرفی کو کہے عرفی آ، جنت بھی لے لے، حور بھی لے لے، حریر بھی لے لے، حریر یعنی ریشمی لباس بھی لے لے، اللہ خود کہے آ جا جنت سے، حورا بھی لے لے، سب کچھ لے لے. لیکن اقبال نے اپنے فلسفے کو پھر بیان کر دیا ہے. غیرت وہ خندہ بار حورا ولد، وہ اتنا غیرت مند ہے کہ حور کو مسکرا کے ریجیکٹ کر دے. اور پشتے بابر جنت الماوا زند، اور جنت الماوا جائے شوشرت ہے، اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار دی. اتنا غیرت مند. اقبال کہتے ہیں کہ جو غیرت مند ہے ان کو حوروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ضرورت. یہ بار بار کہتے ہیں. اور یہ چیز وہ ہے جس کو میں نے جب پہلی دفعہ کہا تھا جاوید نامہ میں، لوگوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن میرا مقصد کسی کے اختلاف کو سننا نہیں ہے. میرا مقصد اقبال کے میسج کو واضح کرنا ہے کہ اس عظیم انسان کے دل کے اندر کیا ہے. گاہ گاہی بے دوا یک دو بساتی در باز، عشق انشیو ضرور است و دغا بازی است. کبھی کبھی دعا کرتے ہوئے ایک دو بسات جو ہے ہار جاؤ، شطرنج دی ایک دو بازی تے ہار ہی جاؤ نا، دعا کرو. دعا کرنے میں بھی آپ کبھی کبھی اپنی بازی ہار جاتے ہیں. عشق ان شیوے ضرور است و دغا بازی است. عشق کا یہ بھی شیوا ہے کہ دعا بھی کرنے ہیں، کوشش بھی کرنے ہیں، لیکن ہار بھی جانے ہیں. اور شیوا تو ہے عشق کا، لیکن دغا بازی بھی عشق میں چل رہی ہے، دغا بازی است. یہ آپ دیکھ لیجیے کہ اسی اسلوب کو، اور عرفی جیسا عظیم شاعر جو شیراز سے چل کے آگرہ میں آیا اور اکبر کے ساتھ چل کے کشمیر میں گیا، قصیدے لکھے، اور جہانگیر کے زمانے میں اسے ذلیل و خوار کیا گیا. اس شہر کے لاہور کی گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا کھاتا ہی ڈائیڈ ہیئر ان لاہور. جہانگیر کے زمانے میں مزید نہیں جانا چاہتا، بڑی بری حالت میریبلی. ہی ڈائیڈ ان دس سٹی، شیراز سے آ کے لاہور کے اندر. کوئی انٹرنیٹ کھول لیں، ایرانی پوچھتے ہیں مجھے، پوچھتے ہیں روناس میرے دوست ہیں تو میرے ساتھ گئے تھے اندرون لاہور، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ عرفی کہاں مرا تھا، اس کی کہاں قبر تھی، اب نہیں ہے. تو میں نے پھر ان کو جگہ دکھائی، بڑے انہوں نے نا محبت کے ساتھ، میں نے کہا تھوڑے بابے بڑے تھے آ کے مرے نے. یہ آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح پرشین کو لے کے لوگ آئے، کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ جڑیں یہاں مضبوط ہوئی، کہاں کہاں سے چلے، کیسے آئے. ان قافلوں کی تاریخ بھی جو ہے وہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور کہتے ہیں کہ بائی بائی زمن بلبل عشرت بے سنو، ہائی ہائی زمن بلبل عشرت بے سنو، در مصیبت کدے ہم مرغ خوش آوازی ہس. ہائی ہائی زمن بلبل عشرت بے سنو، میں ایسا بلبل ہوں جو عیش و عشرت میں ہوں، اس وقت بادشاہوں کے ساتھ ہوں، لیکن میرے جیسے بلبل سے ہایا ہے سنو، ساتھ ساتھ رہتا بھی یہاں رو رہا ہوں،
در مصیبت کدے ہم مرغ خوش، اور کبھی کبھی مصیبت کدے میں بھی مرغ خوش آوازی ایسا پرندہ ہوتا ہے جس کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اس کو اگر دیکھیں صاحب کو خلوت آئین رتوتی غمازی ہس، ہر کجا روی نہادیم سخن سازی ہس، نیست مجنون وفادار مرا پائے گریز ورنہ چون زور جنون سلسلے پردازی۔ اس نے بھی حزین نے بھی کہا ہے کہ در پہ یہ دل شدگان غمزائی تنازی ہس، باخرابی زدگان خانے بر اندازی۔ یہ خانے بر انداز کا لفظ یہ اقبال نے حزین سے لیا، اور حزین کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ محمد علی بن ابو طالب متخلص میں حزین آج آخری شاعران آخری سبق ہندی ہے، اور شیخ زاہد گیلانی کی اولاد میں سے ہے۔ 1103 ہجری کو وہ اصفہان میں پیدا ہوا تھا، 1103 ہجری میں، اور اس کی زندگی کا زمانہ سلطنت صفوی کی خاتمے کا زمانہ تھا، اور بڑی مشکلات اس نے دیکھی جب یہ بادشاہ بنا ہے نادر شاہ، اور پھر بیچارہ دھکے کھاتا کھاتا نادر شاہ سے حزین 1146 ہجری قمری میں ہندوستان میں آ گیا، لیکن ہندوستان میں اس سے کوئی خوش نہیں تھا، اور 1181 قمری میں بنارس میں فوت ہو گیا، اور اسی خاک میں وہ دفن ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹوٹے جو تھے ستارے فارس کی سرزمین، اقبال نے کہا ٹوٹے جو تھے ستارے فارس کے آسمان سے، ہندوستان میں اس کو پھر چمکایا کیا کیا۔ ایسے نہیں آئے فارسی، ایسے نہیں ہندوستان میں آئی، یہ سارے استاد اپنے کنوں کے اوپر قافلوں کے ساتھ اس کو لاتے رہے آبی آئے، لیکن اس بندے نے ایسی مصیبت کی تھی، اس نے آگے انڈیا میں کہہ دیا تھا، آخری دور تھا کہ مغلوں کا، اور بلکہ آخری مغل تھے تو یہ انڈیا میں موجود تھا، کہتا تھا تو اسی فارسی لکھ ہی نہیں سکتے، اتنا اسے تنگ کیا اور اتنے دعوے کیے کہ لوگوں نے آخر میں کہا کہ نہیں جیسی نہیں لکھ دے فارسی، ہم اردو لکھا گے۔ انڈیا میں پرشین کو ختم کرانے والا بھی یہ حزین لاہجانی ہے، اور اس کی بھی میں نہیں جانا چاہتا کہ لیکن اب اقبال پہ پھر آتے ہیں، جہان چیست صنم خانہ پندار منس، جلوہ یو گروے دیدہ یہ بیدار منس۔ گرو اور گرو یہ لفظ دونوں طرح بولا جاتا ہے، کہیں گرو بولتے ہیں گرو کردن، کہیں گرو، اور یہ وہ لفظ ہے جس کو پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں گروی رکھنا، گرو کردن ہم کہتے ہیں، گرو کردن ایسی چیز آپ کے پاس پیسے لینے ہیں ادھار تو اپنی کڑی گروی رکھ دیں، گھر گروی رکھ دیں، اس کو گرو کا لفظ یا گرو، یہ پرشین کا بڑا خوبصورت ورڈ ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ جہاں کیا ہے، یہ میری سوچوں کا ایک صنم خانہ ہے، پندار سوچ، یہ جہان اصل میں ایک بت کدہ ہے، اور یہ میری سوچوں نے بت کدہ بنایا ہوا ہے، اپنے بارے میں نہیں کہتے، عام انسانوں کے بارے میں۔ یہ بت کدہ کیا ہے؟ بڑی چیزوں کا بت کدہ، جیسے کہ میں نے اس دن ادھر شعر پڑھا تھا چشمہ دراج میں اقبال کا، جس پہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، اور ولولا ہے علماء بت کدہ صفات میں، اللہ کی صفات۔ میں نے وہ بات کی تو پھر اس پہ بحث، میں چاہتا نہیں تھا میں اس کو حریم ذات پہ آگے لے کے جاتا، لیکن ٹائم تھوڑا تھا، اس لیے اقبال کبھی کبھی مطلب ان کی طرف جب آپ جائیں ڈیپتھ میں سمجھنے کے لیے تو بت کدہ صفات، میرے کبھی صفات کا بت کدہ کہتے ہیں، کبھی سوچوں کا بت کدہ کہتے ہیں، کبھی یہ مال و دولت دنیا ہے، یہ رشتہ و پیوند بتانے غم گواہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ بت کدے کے بارے میں اقبال کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بت کچھ ویزیبل ہیں، کچھ انویزیبل ہیں، کچھ پتھر کے ہیں، کچھ تمہاری سوچوں کے ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ سب رشتہ و پیوند، یہ تمہاری سوچوں کے بت ہے، اسی لیے اقبال نے اس کو صنم خانہ پندار کہا ہے، میری سوچوں کا صنم کدہ، جس کے اندر یہ بتانے غم و گناہ، وہ بت جو تم نے ڈیلیون اور ریلیون کے بنائے ہوئے ہیں، جن کو خدا کی جگہ پوجا کرتے ہو اور شرک کرتے ہو، تو اقبال کہتے ہیں یہ ہے پندار کا صنم خانہ۔ ان جہان چیز، یہ جہان کیا ہے؟ صنم خانہ پندار منس، یہ میری سوچوں کا ایک بت کدہ ہے، اور جلوہ گرو دیدہ بیدار منس،
لیکن اس جہان کا جو جلوہ ہے تجلی ہے یہ میری بیدار آنکھوں کو دیدہ بیدار وہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ان کے گروی رکھ دیا گیا ہے. جو خدا کا جلوہ یہ اس جہان کا جو اصل جلوہ ہے وہ میری بیدار آنکھوں کے لیے گروی رکھ دیا گیا ہے. میرے ہے تو میرے پاس گروی رکھا ہوا ہے لیکن میں اپنے پندار کے اوپر کام لے رہا ہوں. اگر اس جلوے کو میں نکال کے گروی سے نکالوں اور اس کو میں بروئے کار لاؤں تو شاید ان تجلیات سے بتکدہ وہم و گما ختم ہو جائے. بتکدہ وہم و گما ختم. ہم نے خدا کی صفات کو بھی بتکدہ بنا رکھا ہے. ہم نے, اللہ نے نہیں بنایا. اور اس میں بحث کیوں کر دی؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا, اقبال نے یہی کہا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ ہے صفات ذاتی حق سے جدا, یعنی اس بحث میں لگے رہے مسلمان اور مصیبت میں پڑے رہے. لیکن بتکدہ جو ہے اقبال اس کو کہتے ہیں کہ یہ جہان اگرچہ میری جو ہے وہ صنم خانہ پندار ہے لیکن ایک تجلی جو ہے اس جہان کا جلوہ گروے دیدہ ہے میرے بیدار آنکھوں کے گروی رکھا ہوا ہے. اور میری بیدار آنکھیں اگر جاگ جائیں تو اس کے جلوے کو پا کے یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوئی. میرے پہلے کچھ نہیں رہ گیا صنم خانہ پندار کی وجہ سے, اور وہ جو ہے جلوہ گروی رکھا ہوا ہے. گروے جلوہ گروے دیدہ یہ بیدار منس ہمیں آفاق کے گیرم بے نگاہی اڑا ہلکائی ہست کے از گردش پرگار منس. ہمیں آفاق یہ تمام ہورائزنز, افق ہورائزن, ہمیں آفاق ہمیں کہتے ہیں تمام, یہ تمام ہورائزن سے پوری کائنات ہمیں آفاق کہ گیرن بے نگاہی اڑا کہ جن کو میں اپنی نگاہوں میں سمیٹ لیتا ہوں. گیرن گرفتر پکڑ لینا, بے نگاہوں میں اڑا. یہ آفاق میری نگاہوں کے اندر جب سمو جاتے ہیں پوری کائنات کو میں اپنے آفاق کو اپنی نگاہوں میں جن کو میں سما سکتا ہوں. حلقائی ہست, یہ ساری آفاق ایک ایسا دائرہ ہے, ایک ایسا حلقہ ہے کہ آج گردش پرکار منس, یہ میری پرکار کی گردش سے بنا ہوا حلقہ. اصل اللہ نے مجھے وین دی ہوئی ہے اور میری جو وین ہے اس کی پرکار چلتی ہے تو یہ ساری کائنات کو ایک حلقے کی شکل میں لے آتی ہے اور یہ سارا جہان ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں سمجھے؟ مزید میں کہوں, اقبال کہتے ہیں میری پرکار ہے میری نگاہوں کی جو ایسے پھیل جاتی ہے سمیٹ لیتی. حلقہ ہی ہست, یہ جہان وہ حلقہ ہے جو میری نگاہوں کی پرکار نے بنایا ہوا ہے. کمپس کو کہہ رہے ہیں. اور ایک چیز آپ دیکھ لیجیے, بڑی یہ خوبصورت لفظ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. فارسی میں وہ لفظ جو کاف کے ساتھ ہے, کشادن, کشودن, کشیدن, کاف جہاں آتا ہے. ایران کے اندر کاف ہی بولا جاتا ہے, کیہان جہان, لیکن سینٹرل ایشیا کی فارسی میں اس کو گیہان کہا جاتا ہے. گشادن, گشودن, گشاد دل. اس لیے اقبال نے یہاں پرکار پرگار کہہ کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا. یہ حضرت میں نے پڑھا تھا سید جو تھے سید عبداللہ, ان کی ایک کتاب میں انہوں نے وضاحت کیا کاف اور کاف کی فارسی. پرکار ہے, وہ پرکار ہے, وہ پرکار ایکٹیو ہے, کام میں ایکٹیو. یہاں پرکار وہ ہے جو ایسے کمپس ہے. حلقہ ہست کے از گردش پرکار منست, یہ وہ حلقہ ہے جو میری پرکار کے گردش میں آ کے اس کو بنایا ہے. تو اس سے آپ کو اس کو واضح ہو جاتا ہے نا اس کے معنی. حلقہ ہی ہست ہمیں آفاق کے بینم, ہمیں آفاق کے بینم بے نگاہی اڑا. یہ ساری کائنات کیا ہے؟ یہ میرا وہ وین کے اندر ہے. میں اپنی وین کو جب آگے بھیجتا ہوں تو مجھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پورا جہان اتنا ہی جہان ہے جتنا میں دیکھ سکتا ہوں. جس میں سکت نہیں ہے اس کو تھوڑا نظر آئے گا. وہ ہمیں کہتے ہوتے تھے فوج میں کہ جو رینک سپر ہوتا ہے, کہتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ سیڑھی پہ آپ چڑھتے ہیں پہلے سٹیپ کو آپ کو اتنا ایسا نظر آتا ہے جب آپ کیپٹن ہوتے ہیں. جب آپ مزید سینئر ہوتے ہیں تو آپ اگلی سٹیپ پہ آپ کو تھوڑی ویژن بہتر ہو جاتی.
آخری اسٹیپ پہ جاتے ہیں تو آپ کو سارا ارد گرد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ مینار پاکستان کے اوپر چڑھے، لاہور کا بڑا حصہ نظر ہلکا ہی ہست۔ اقبال کہتے ہیں جتنے آپ بلند ہو جائیں گے اتنا ہی آپ کی پرکار کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا چلا جائے گا، ورنہ آپ کی نگاہیں تنگ نظری کا شکار ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو تنگ نظری کا شکار ہیں ان کی پرکار ہی چھوٹی ہے، ان کا حلقہ ہی چھوٹا ہے۔ ہمیں آفاق کے کیرم بے نگاہی اورا حلقائی ہست کے از گردش پرکار منس۔ پرکار کہیں یا پرگار کہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں بات کر رہے ہیں، ایران میں بات کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں بات کر رہے ہیں یا سینٹرل ایشیا میں۔ آگے فرماتے ہیں ہستی و نیستی از دید نو نادید نو من، چه زمان و چه مکان شوخی افکار من است۔ ہستی اور نیستی، وجود اور عدم، جس کو عربی میں وجود کہا ہے اس کو ہم فارسی میں ہستی کہتے ہیں، جس کو عدم کہا ہے اس کو ہم نیستی کہتے ہیں۔ اور نیستی عدم نہ ہونا، ہم نے کہا اے نیشے نیست پشتو میں ہوتا نیستے، نیست عدم ڈیلیٹڈ۔ ہستی اور نیستی از دیدنو نہ دیدن منست، اگر کوئی وجود ہے تو میری ویژن کی وجہ سے ہے، اور اگر عدم ہے تو جب میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہستی ہو ایکچولی میری بصیرت ہے جو تعین کرتی ہے کہ نہیں، افلاطون نے کیا ہے ہی نہیں جان دنیا ہے، اس کی عقل ہی اتنی تھی۔ اگر آپ کی ویژن نہیں ہے، ویزیبلٹی نہیں ہے تو چیز عدم ہو جاتی ہے، اور اگر ویزیبلٹی ہے تو وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ ہستی اور نیستی از دیدنو نہ دیدنو منست، اور اس کی ویژن پہ جائیں اقبال کی، چھ زمان کیا ہے اور مکان کیا ہے، ٹائم اینڈ سپیس جس کو کہتے ہیں، کیا ہے؟ بڑے لوگوں نے اس پہ کہا ہے کہ جی اقبال کا فلسفہ زمان و مکان پہ بات کریں۔ اقبال نے کہا ہے مولانا اپنا ان کو بزرگوں کو، پیر میر علی شاہ صاحب کو، آپ بھی مجھے بتائیں زمان و مکان پہ شیخ محی الدین عربی نے، ابن عربی نے کیا کہا ہے۔ پھر اقبال نے پھر لکھا ہے ان کو، حضرت سلیمان ندوی کو، فخر مواقع نے یہ کہا ہے ٹائم کے بارے۔ اتنی لمبی برگسان کے ساتھ بات ہوتی ہے، ٹائم پہ ہوتی ہے۔ اقبال لکھتے ہیں غدر ٹائم کے بارے میں، سورہ اپنے اس کے اسرار خودی کہنے میں جب ہم آئیں گے آپ کو سارا بتائیں گے، لیکن اقبال کہتے ہیں چھ زمان و چھ مکان، مکان کیا ہے اور زمان کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ شوخی افکار منست، یہ میرے افکار کی شوخی کی وجہ سے، میری سوچوں میں اگر شوخی ہے تو ٹائم کی اہمیت ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جسے ضائع کرنا ہے اس کی شوخی کو 70 سال گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ شوخی افکار ہے تو چند لمحوں کو وہ اٹرنل بنا دے گا۔ مکان کیا ہے، یہ بھی شوخی افکار سے، اس کو چھوٹا سا مکان مل جائے گا، اس کو لا مکان پہ چلا جائے گا۔ یہ اگر آپ اقبال کی اس ویژن کو آپ سمجھ گئے ہیں تو آگے فرماتے ہیں از فسون کار یہ دل سیر و سکون غیب و حضور، ان کے غماز و گشائندہ یہ اسرار منست۔ از فسون کار یہ دل، اصل میں تو دل ہے، دل دریا اصل دل ہے۔ بے دل کو تو کہتا ہے کہ پوری کائنات دل میں سم ہو جاتی اگر دل میں اتنی وسعت ہوتی، اور اقبال نے اسی شعر کو کہا، میں نے کئی دفعہ کہا، دل اگر میداش وسعت بی نشان دین جہان رنگ مئی بارو نشست بس کے مئی نہ تنگ بوتی، بے دل نے کہا۔ اقبال نے بار بار کہا کہ دل جو ہے اصل چیز دل ہے، پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، باقی کسی چیز کی حقیقت نہیں۔ اور فسون کار یہ دل، فسون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جادو نہیں ہوتا، جادو کے بہت سارے مینیفیسٹیشن ہیں۔ ایک ہوتا ہے طلسم، طلسم ہوتا ہے کوئی تختی لکھ کے یا تعویذ لکھ کے، نقش لکھ کے رکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں طلسمان، طلسمان، اور وہ طلسم سے رہ گیا۔ ایک ہوتا ہے سحر، سحر ہوتا ہے کہ اپنی ویژن کے ساتھ ایسے کر کے دیکھیں، اگلا جو ہے اس میں مسحور ہو جائے، وہ ہے سحر۔ جادو کے بھی پرشین میں ایگزیکٹلی وہی معنی ہے جو سحر کے ہے۔ نہ رنگ
ایسی چیز جس کی حقیقت کچھ نہ ہو اس کے ساتھ آپ وابستہ کر دیں تاثیر اچھی. نیا رنگ اصل میں نئی رنگ، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ پیشاب تھا اس کا بیل کا، جس کو پرشین جو تھے پارسی اس کو سمجھتے تھے کہ اس کے اثرات بڑے اہم ہیں اور بڑے گہرے ہیں. اور نیا رنگ اور نارنگی یعنی ایسی چیز کے ساتھ وابستہ کر لینا کچھ اوصاف جو ان کی حقیقت کو، یہ نیا رنگ. افسون ہوتا ہے پھوک مار، افسون خواندن. پیر سپاہی لاؤڈ اسپیکر سے پھوکا مارنے لگ پہ نا پہلے کہ جو دم ہے نا اس کا سانس وہ پہنچے. پیر صاحب کا یہ تھا افسون. لاؤڈ اب تو ٹی وی پہ پھوک مار دو تو خیر وہ تو نہیں رہا، لیکن افسون کا معنی اصل میں یہ تھا. تو اقبال کہتے ہیں از فسون کار یہ دل کی فسون کاری سے، دل کے پھونکے مارنے سے سیر و سکون غیب و حضور. یہ سیر، یہ سکون، یہ غیب، یہ حضور اپوزٹ چیزیں. یہ ایکٹیویٹی، یہ سکون، یہ سیر دوام، یہ ساری کی ساری چیز جو ہے دل کی فسون کاری ہے. دل اگر حرکت میں ہے تو آپ ایکٹیو ہیں اور حرکت میں ہیں. دل بہ گیا ہے آپ بیکار ہو گئے. آج فسون کار یہ دل، سیر و سکون غیب و حضور. دل ہے تو آپ موجود ہیں، حضور ہے. دل نہیں ہے تو آپ غائب ہے. پھر فرماتے ہیں ان کے غم ماز و گشائندہ یہ اسرار منس. دل وہ چیز ہے جو میرے راز، اسرار من، میرے رازوں کا گشائندہ و غماز. گشائندہ کھولنے والا، غماز ہوتا ہے غمزہ اکھ دے اشارے نال دس دینا. اس چیز کی دیدے غماز است و بس. اقبال نے بھی کہا کہ آنکھیں جو ہیں وہ اشارہ کر کے آپ کو سمجھا دیتی. یہ جو ہے کہ ان میں غماز و گشائندہ یہ اسرار منس. دل میرے تمام رازوں کو کا غماز بھی ہے اور ان کو کھول کے بھی بیان کر رہا ہے. ایکچولی آپ نے جس کو چگلی کہا ہے نا، میں چگلی کے لفظ کو نہیں جان رہا. یہ سچ لو ورڈ فار غمازی. غمزہ محبوب تو بڑی چیز ہوتا ہے، اکھ ماری ہے اس نے، یہ ہوتا ہے غمزہ. نازو غمزہ، نازو ادا. خدا کے لیے پرشین ورڈز کی جو بیوٹی ہے نا اس کو متاثر نہ کریں. ٹھیک، یہ چگلی کھانا جو ہے نا وہ اس کی انفیریئر آپ سمجھ لیں کہ بڑی کیفیت کو آپ بیان کریں گے بڑے تھوڑے لفظوں میں. غماز کا مطلب ہوتا ہے کہ اشارتاً آنکھ کے اشارے سے ایسے کر کے بیان کر دینا ایک چیز کو. آپ کو پتہ ہے بیان، اس نے کہا، فلاح صاحب نے کہا نا، میان عاشق و معشوق رمزی، عاشق اور معشوق درمیان ایک ایسا رمز ہے کہ کرام الکاتبین کا ہم خبر نیست، کہ جو موڈے میں بیٹھے ہوئے کرام الکاتبین ان کو پتہ نہیں چلتا. یہ ہوتا ہے غمزہ. آنکھوں میں ایسا بیان کر دیں کہ اگلے کو پتہ ہی نہ چلے، جنہیں پتہ چلنا اس کو پتہ چل رہا. یہ ہے غمازی. ٹھیک، آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہتی ہے کہ دل جو ہے غماز بھی ہے اور میرے رازوں کو بیان کرنے والا بھی ہے، اور میرا دل ہے جو میری طاقت ہے. اور یہ شعر اگر کوئی سمجھ لے تو میں نے اس شعر کو کئی دفعہ اپنے لیکچرز میں استعمال کیا تھا، تو میرے خیال میں یہ اقبال کے اعلیٰ ترین اشعار میں سے ایک اشعار ہے. اور یہ شعر اگر آپ سمجھیں تو فرماتے ہیں ان جہانی وہ جہان کہ درو، یہ در او ہے، الف نکلا ہوا ہے. ان جہانی کے درو وہ جہان جس کے اندر کاش تیرا می دروند. درودن ہوتا ہے فصل کو کاٹنا. اور جب جاتے تھے نا لے کے داتری وادیاں تھے چلے ہیں تو اس کو ہم پرشین میں کہتے بے درو رفتن، کہ درو کے لیے گئے. کر کیا رہے ہیں؟ درودن، وہ درود کا، اور بے درو رفتن اور دروند. اقبال فرماتے ہیں کہ ان جہانی وہ جہان کہ درو، کہ جس کے اندر کاش تیرا، وہ چیز جس کو بوتے ہیں بوئی ہوئی ہے، می دروند جس کو درانتی کے ساتھ کاٹتے ہیں، نور النارش، اس جہان کا نور اور اس جہان کی نار. ہمیں از صبح زنار منست، اس کا تعلق میری تسبیح کے ساتھ ہے اور میرے زنار کے ساتھ ہے.
یہ جہان یہاں وہی فصل کو کاٹنے کے لیے جاتے ہیں. اس جہان کا نور اور اس جہان کا نار، اس کا تعلق میری تسبیح پھیرنے سے ہے یا میرے زنار سے ہے. کافر ہوں تو زنار ہے، جینو ہے، مسلمان ہوں تو میرے ہاتھ میں تسبیح ہے. اسی تسبیح کے ساتھ جو میں پھیر رہا ہوں دم بدم دم بدم لمحہ شماری کر رہا ہوں اس جہان کا نور اور نار اس سے. اب نور میں اقبال نے سارا فلسفہ اشراق بیان کر دیا. نور جو ہے یہ بنیادی طور پہ دین مجلسنا جو ہے پرشین زورواسٹرین، اس کی بنیادی نور ہے. اور جہاں نور نہیں ہے وہاں تاریکی ہے. نور کا خدا اللہ انہوں نے قرار دے دیا، تاریکی کا خدا انہوں نے اہل من قرار دے دیا. نور لائٹ، اور یہ لائٹ جو ہے وہ دل کی لائٹ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور. جی نہیں آگے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اقبال ساتھ وہ نور ہے نا، نور. اور آگے چل کے اقبال کہتے ہیں کہ وہ نور جو ہے واشرقت الارض بنور ربها، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے نور سے یہ سارا جہان جو ہے وہ روشن ہو جائے. یہ اقبال کہتے ہیں کہ اس جہان کا نور، تسبیح کے ساتھ تعلق نہیں، اس جہان کا نور اور اس جہان کی نار. نار کے بارے میں تو علامہ نے خط لکھا تھا نا ان کو، مولانا ندوی کو، تو کہا تھا کہ مجھے نار کے معنی بتا دیں. نار کے معنی آگ سے بہت بڑھ کے ہیں، میں اس کو بھی نہیں جانا چاہتا، میں کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا. اس جہان کی نور اور نار، نار کا مطلب ہے وہ ایکٹیویٹی، وہ حرارت، وہ گرمی جس میں روشنی بھی شامل. کس سے بنتی ہے؟ میری زنار سے اور میری صبح سے. صبح کہتے ہیں تسبیح کو، زنار کہتے ہیں اس کو. یہاں کوئی اقبال نے وہ تسبیح کی گل نہیں کی تھی، تسبیح پھر اللہ ہزار موتی پھیر دے تو نور تے نار آ جائے گا، وہ نہیں آتا. اس کے میٹافوریکل معنی اقبال نے. زنار سے بھی نور نہیں آتا. اصل میں کفر اور ایمان کو ڈفرینشیٹ جب کرتے ہیں تو صبح اور نور کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تسبیح اور زنار. براہمن کے بارے میں اقبال نے کہا نا کہ براہمن جو ہے وہ اپنے کام کا بڑا پکا ہے، وہ کسی کو اپنے راز نہیں بیان کرتا. نگہت عارت براہمن کار خود را نمی بکس اسرار خود را. براہمن اپنے کام کا بڑا پکا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. نگہت عارت براہمن کار خود را نمی بکس اسرار خود را، وہ کبھی اپنا راز کسی کو نہیں بیان کرتا. مرادیت کی از تسبیح برزر میں دوسرے خود برس زنار خود را، زنار خود را. مجھے کہتے ہیں اپنی تسبیح چھوڑ دے، لیکن اپنے کندھے پہ زنار لے کے چلتا ہے. اپنے دین کا پکا ہے، مجھے کہتا ہے اپنی تسبیح کو. اقبال نے صبح اور زنار کا جہاں ذکر کیا ہے براہمن کے ساتھ ہمارے کمپیریزن کو، اس کو انہوں نے دین، ایمان اور کفر کے معنی میں استعمال. میرا ایمان اور میرا کفر جو ہے وہ تعین کرتا ہے اس جہان کے نور اور نار کا. اب میں نے اس شعر کو جب اگر میں اس کی وضاحت کروں تو میں پوری پھر زورواسٹرین ریلیجن پہ آ جاؤں گا. آج میں اس پہ نہیں آنا چاہتا. میرا لیکچر آپ پڑھ لیں، سن لیں، وہ ہے پڑا ہوا اقبال اینڈ زورواسٹرین لیگیسی جو میں نے بہت پہلے دیا تھا 1914 میں. I have clarified many things in that lecture about نور اور نار. اور آگے کہتے ہیں ساز تقدیر مو صد نغمہ پنہن دارم ہر کجا زخمہ اندیش رسد تار منس. ساز میں کیا ہوتا ہے؟ تنبور ہو، رباب ہو، عود ہو، چنگ ہو. ایک لکڑی ہوتی ہے، ایک تاریں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہلکا سا تھوڑا یا انگلیاں مارتے ہیں ناخن کے ساتھ، جو تھوڑا مارتے ہیں اس کو مزراب کہتے ہیں. اسی تار سے آواز نکلتی ہے جس کو رومی کہتا ہے خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوس. آج کو جامی آئی دن آوازیں دور. عزیز میاں کہتا ہے نیست مغزو نیست تارو نیست پوس، آج خدا بھی آئے دن آوازیں دور. پھر کہا تھا نیست مغزو نیست تارو نیست پوس، خود بخود نہیں آئے دن آوازیں دور، خود بخود. تار جب آپ نے میوزیکل انسٹرومنٹ کے بیسک 4 ایلیمنٹ دیکھ لیے، مزراب جس کو زخمہ کہتے ہیں، تارے اور لکڑی، اور پھر اس کی نکلنے والی آواز، اقبال کہتے ہیں کہ ساز تقدیرم
میں تقدیر کا ساز ہوں. تقدیر کیا؟ اللہ ذکر دارا فہدا، اللہ نے پلان کیا اور پھر ہدایت. اقبال کے خلق و تقدیر و ہدایت اقتداس رحمت للعالمین انتہاس. تقدیر وہ خدا کی اٹرنل پلاننگ ہے which can be given to the human being. اور ہیومن بینگ کو اختیار دیا اللہ نے کہ اس تقدیر میں سے کون سی تقدیر لینا چاہتا ہے اپنے ہمت کے مطابق. تقدیر جو ہے وہ خدائی پلاننگ کو کہتے ہیں اقبال یہاں پہ. ساز تقدیر، میں خدا کی پلاننگ کا ساز ہوں. میں وہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہوں جو اس کی تقدیر کی خبر دے رہا ہے جس میں سے آوازیں نکلتی. ساز تقدیر نو صد نغمے پنہان دارم، اور اس ساز کے اندر میں نے سینکڑوں نغمے چھپا رکھے ہیں. ساز تقدیر میں صد نغمے پنہان دارم، ہر کجا زخمہ اندیشہ رسد، جہاں جہاں میری سوچوں کا زخمہ جا کے بجتا ہے. میری سوچیں مزراب کا کام دیتی ہیں. زخمہ اندیشے رسد، جہاں میری سوچوں کا زخمہ پہنچتا ہے. تار منست، وہاں بھی میری تار موجود ہوتی ہے. میری سوچیں جس جگہ پہ جا کے سٹرائک کرتی ہیں وہاں پہ آگے وہ تار ہوتی ہے، ایک نئی آواز نکلتی ہے، پھر نئی آواز نکلتی ہے. اقبال کہتے ہیں تقدیر کا بھی یہ حال ہے کہ آپ اپنے سوچوں کے مزراب سے تقدیر کی ٹیون کو چینج کر سکتے ہیں. ساز تقدیر میں سر نغمہ پنہان دارم، میرے اندر سینکڑوں نغمے چھپے ہوئے ہیں. ہر کجا زخمہ اندیشے رسد، تاری منس ایمن الفاظ تو پائند نشانے تو کلاس اندگیتی اثر باس جہاں تو کجاس. اقبال جب اللہ کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے کپڑے پاڑ کے رکھ دیتے ہیں. یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزدان چاک، یہ کہتے ہیں اللہ میں تمہیں موقع دے، میں تیرے بھی اپنے بھی کپڑے پاڑا، میں تیرے بھی پاڑا. ٹھیک. اور کسی نے کہا کیا اقبال کفر کہتے ہیں؟ پوچھا لوگوں نے، کویشچن کیا. وہ کہتے کفر تو نہیں ہے. اللہ کے ساتھ فرینکنیس کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے اتنا قریب ہو جائے اور اپنی خود ہی کو اتنا مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ کھل کے باتیں کر رہا ہے. یہ وہی مقام ہے جہاں دید موسیٰ یک شبانی را برا کو ہمیں گفتہ خدا یو اے الہ. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کوئی طور سے اترے تو خیال آیا کہ میں ہی دنیا میں واحد بندہ ہوں جس سے اللہ بات کرتا ہے. خیال آیا نا پیغمبر کے. نیچے اترے، دید موسیٰ یک شبانی را برا، موسیٰ نے راستے میں ایک گدڑیے کو دیکھا، بکریاں پھر رہی تھی، تھلے بیٹھا سی کپڑا بچھا کے. کو ہمیں گفتہ خدا ہوا اے الہ، جو بلند آواز میں کہہ رہا تھا اے خدایا اے الہ تو کجائے تامن چاکرت چارکت دوزم بے معلوم پائیگت. اللہ جو ہے کدھر؟ تو کجا؟ میں تیرا نوکری کرنا چاہتا ہوں، باشم چاکرت، میں تیرا چاکری کرنا چاہتا ہوں. چاکر کا لفظ فارسی کا ہے. میں تیری سروس میں آنا چاہتا ہوں، میں تیرے کپڑے سینا چاہتا ہوں، تیرے پیروں میں میں مساج کرنا چاہتا ہوں. چون تیرا بیماری آئی ہم چوکیش، من تو راغم خار باشم ہم چوکیش. اللہ دیتے کہ تم بیمار ہو جائے تو میں اپنے اتنا تیری تیمار میں بھی کھڑا تو میں پانی میں آوا. گفت موسیٰ ہائے خیرہ سر شدی، وہ خود مسلمان شدہ کافر شدی. موسیٰ علیہ السلام اٹھ لیتے پٹھے، بیوقوف انسان اور بیوقوف کہیں کہہ رہے ہیں ہائے خیرہ سر شدی، ہائے پاگل ہو گیا، خود مسلمان شدہ کافر شدی. اور تو کافر ہو گیا، اللہ نے ایسا کرنا کری دیا. بندے نے دیکھا پیغمبر کھڑے ہوئے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تو کافر ہو گیا. بجایا جڑا سینا ہوتا سارا ستیہ ناسوں میں کپڑے پاڑے جنگل سے روندا آ گیا. وہی آمد سنی موسیٰ خدا، بندہ یہ ماں دماغ کر دی جدا. موسیٰ کو وہی آئی اللہ کی طرف سے کہ تو نے اپنے بندے کو، اس بندے کو جو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، ہم سے جدا کر دیا. تو برائی فصل کر دے نام دی، نہیں برائی فصل کر دے نام دی. تو جس دنیا میں بھیجا تھا کہ لوگوں کو لاؤ میرے طرف ملاؤ خدا کے ساتھ،
تو توڑنے کے لیے کام شروع کر دیا تھا. تو موسیٰ کو پتا چلا کہ اللہ نے رنجوی کرنا نہیں آ رہے. یہ فرینکنیس کی انتہا ہے کہ آپ خدا سے کیسے باتیں کرتے. تو اقبال بھی خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کا. اس نے کہا نا رومی نے کہ آج مطلب دور اندیش رہا، میں نے اپنی دور اندیش شکل کو آزما لیا ہے، بعد دن دیوانے سے آزم کھینچ رہا، اس کے بعد اپنے آپ کو پاگل کر رہا. پاگل پن کی جو انتہا ہے وہی عشق کی انتہا ہے. اور یہ سے اقبال کہتے ہیں ای منت فیض تو پائندے نشانے تو کجاس، اے اللہ تیرے فیض کی وجہ سے میں پائندہ ہو گیا ہوں. خدا یہ تیرا فیض ہے کہ تم نے مجھے حیات جاودان عطا کر دی. پائندہ کا مطلب ہے جس کے پاؤں مضبوط ہو جائیں، اسی سے پائیدار، پاؤں رکھنے والا، مضبوط. پائندہ جو بالکل سٹرانگ اور ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے، جو ٹوٹ نہ سکے. اے خدا ای منز فیض تو پائندہ، میں نے تو تیرے فیض سے پائندگی حاصل کر لیا. نشان تو کجاس، تو اپنا دس کہ تیرا نشان کدھر ہے. اقبال کہتے ہیں کہ منز فیض تو پائندہ، تیرے فیض سے میں فیض یاب ہو کے پائندہ ہو گیا ہوں. نشان تو کجاس، تو اپنا پتہ جا کہ تو کتنے رہنا ہے. فارسی میں ایڈریس کو کہتے ہیں نشانی. اور ایران میں گئے نا جو ایڈریس اسی ہے جو لاہور میں پہلے ہوتا تھا. اوپر لکھا ہوتا ہے ایران، پھر تہران، پھر سڑک کا نام، پھر گلی نمبر، پھر اخیر سے فلانے بندے میں ملے. انگریز آئے تو الٹا ہو گیا پتا. ہمارے یہاں یہ انگریزوں کا ایڈریس ہے، فارسی کا ایڈریس وہی ہوتا تھا. آپ آئے بچپن میں ضلع بینا والا، تحصیل حافظ آباد، پنڈ نمبر فلانے میں مل کے تو فلانے میں ملے. ٹھیک، یہ جو ہے نشانی، اس کو فارسی میں نشانی کہتے ہیں ایڈریس کو. تو اللہ تو اپنا بھی ایڈریس دس نا. نشانی تو کجاس، تیری نشانی کتنے ہوئے. ان دو گیتی اثر ماس، یہ دونوں جہان تو ہمارا اثر ہے، ہمارے اثرات ہیں نا ان دونوں جہانوں کے. اس جہان میں کوشش کرتے ہیں، ڈیم بنا لیتے ہیں، پتھروں کو کاٹتے ہیں تو ہم اس کے سڑکیں بنا لیتے ہیں، باغ میں رہتے ہیں. اگلے جہان میں ہمارے اعمال نے تعین کرنا ہے جنت میں کس نے جانا ہے، دوزخ میں کس نے جانا ہے. ان دو گیتی، یہ دو جہان اثر ماس، ہمارا اثر ہے، امپیکٹ ہے. اللہ نے تو دس دے جان ہے، تو کجاس تیرا جان کتنے ہے، اور تو کتنے رہنا ہے. یہ دو جان ہمارے ہے. اور یہ جو ہے یہ اس کے فریکنیس کی انتہا ہے. اب یہ غزل کہاں سے آئی ہے؟ ان جہان چیز صنم خان نے یہ پندار منس، جلوہ یو گروے دیدہ یہ بیدار منس. حافظ کہتے ہیں لال سیراب بخون تشنہ لبے یور منس، وز پیے دیدنے دادنے جن کور منس. لال سیراب بخون تشنہ لبے یور منس، جس کو تم لال کہتے ہو وہ میرے محبوب کے پیاس سے لب کے خون کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. حافظ کو دیکھیں نا، ایکسیلنس آف پرشین پوئٹری کسی زمانے میں اگر آپ نے دیکھنی ہے، لال سیراب بخون تشنہ یہ لب یار منس، میرے محبوب کا جو خون ہے یہ لال جو ہے اس کی تشنگی میں سیراب ہو چکا ہے. بد پیے دیدنے، اور اس محبوب کو دیکھنے کے لیے دادنے جان کار منس، اپنی جان دینا جو ہے وہ میرا کام ہے. شرم گان چشم سے آبادش و مجگان دراز، ہر کے دل بردنے وہ دید ادھر انکار منس. اور اے ساروان رخت بے دروازے میں بر کن سر کو، اے ساروان، ساروان اونٹوں والا، اس کو ساروان بھی کہتے ہیں، ساربان بھی کہتے ہیں. سار اونٹ کو کہتے ہیں، ساروان سار کو چلانے والا، کوچوان. ٹھیک، ساروان ہم نے اس کو ساربان بنا دیا ہے. ساربان پرشین نہیں بنایا. ساروان رخت بے دروازے میں بر، اے ساروان اس دروازے پہ جہاں پہنچ گیا ہے وہاں پہ اپنا سامان اٹھا کے اندر نہ جا. کن سرے کو، کہ اس گلی کے اینڈ کے اوپر، سرے کے اوپر شاعر ایک اور شاعر ہے کہ منزل گہے دلدار ونس، جو میرے محبوب کی منزل گاہ ہے.
یہ ایگزیکٹ وہ چیز ہے جسے غالب نے کہا ہے پرے ہے سرحد حضرات سے اپنا محبوب. لوگ اہل دل نہیں اہل نظر قبلے کو قبلہ نما کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تھی کھانے کھا بھی عبادت کریں اس گلی کے اینڈ کے اوپر بہت آگے چل کے میرے محبوب کا گھر ہے. کھانا کعبہ جو ہے وہ تو انڈیکیٹ کر رہا ہے. یہ ہے حافظ کی خوبصورت شاعری. ان کے در طرز غزل نقطے بے حافظ آنو یار شیرین سخن نادر گفتار منس ان جہان چیز سنم خانہ پندار منس جلوہ گرنے دیدہ یہ بیدار منس. اگر حافظ کو نہیں پڑھا اقبال کی یہ غزل بھی آپ کو سمجھ نہیں آپ کو لگ سکے گی. میں اگر چند منٹ میں یہ 2 غزلیں سمیٹ لوں گا کیونکہ یہ غزلیں جو ہیں کہتے ہیں فصل بہار ان چنین بانگ بہار ان چنین چہرے گشا غزل سوا باد بیار ان چنین. فصل بہار ان چنین اس طرح کی فصل بہار ہو. بانگ ہزار کہتے ہیں بلبل کو. بلبل کی آواز جو ہے وہ اس طرح کی ہو تو پھر چہرے گشا غزل سنا اپنا چہرہ کھول دے غزل گا. بادہ بیار ان چنین پھر اس طرح شراب کا پیالہ اٹھا کے دیا. اب اقبال فارسی رنگ میں رنگے گئے حافظ کا مائنڈ نہ کرنا. اور یہ آواز ہے مطلب گرم کرنے کے لیے غزل کے شروع میں. اور پھر کہتے ہیں اشک چکیدہ ببین ہم بے نگاہ خود نگر ریز بے نیستان من برکو شرار ان چنین. چکیدن ہوتا ہے ٹپکنا. اس سے لفظ نکلا چکا جس فارسی میں قطرے کو کہتے ہیں چکے انہوں پنجابی کہتے ہیں چویا. اور چکا چھوٹی سی چیز کو وہی لفظ چپٹ ہو گیا اور وہی لفظ چیک ہو گیا. میں نے نہیں کہا آربری نے لکھا ہے لیگیسی آف پرشیا میں جو کیمبرج یونیورسٹی کے فارسی کے پروفیسر. اس چکا سے نکلا تھوکا قطرہ گرا ہوا. اشک چکیدام ببین میرے ٹپکے ہوئے آنسو کو ببین دیکھ لے ہم بے نگاہ خود نگر. اس کے بعد پھر اپنی نگاہوں کو دیکھ. پہلے میرے آنسو ٹپکے ہوئے کو دیکھ پھر اپنی نگاہوں کی طرف دیکھ اور پھر ریز بے نیستان من میری نیستان میں گرا دے. ریز گرا دے. نیستان بانسوں کا جنگل جس کو کاٹ کے بنسریاں بنائی جاتی. نئی بنسری نڑی نیستان بنسریوں کا جنگل جہاں سے کاٹ کے بنایا. ریز بے نیستان من پھر میری بنسریوں کے جنگل کے اندر گرا دے. برق بجلی کو شرار چنگاریوں کو اس طرح. ایک دفعہ میری آنسوؤں کو دیکھ اس کے بعد اپنی آنکھوں کی طرف دیکھ اور پھر میری جو بنسری ہے بنسریوں کا جنگل اس میں بجلی گرا دے. اس کے بعد دیکھنا کیسے چنگاریاں نکلتی ہیں. اے خدایا مجھے ہمت گویائی عطا کر دے کہ میری بنسری کے اندر اگ لگ جائے اس کے اندر سے شرر اور شعلے نمودار ہونا شروع ہو جائیں. اس لیے کہ میں ڈیزرونگ ہوں. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں نالہ نیم شب سے. اور پھر تو اپنی نگاہ کرم کی طرف دیکھ اور میرے ساتھ یہ کر دے. باد بہار را بگو پہلے بے خیال من برد وادی و دشت را دہد نقش و نگار ان چنین. باد بہار کو کہہ دے بگو باد بہار کی ہوا کو بے خیال من برد پے بے خیال پے کہتے ہیں پاؤں اسٹیپ پے بے خیال من برد میرے خیال کی طرف اسٹیپ آگے بڑھائے. اور بہار کی ہوا جو ہے وہ اگر میرے خیالات کے پیچھے پیچھے چلے پھر وادی و دشترا دہد نقش و نگار ان چنین. تو میرا خیال یہ چاہتا ہے کہ وادیوں کو اور ڈیزرٹس کو وہ نئے نئے نقش و نگار عطا کرتے. میں اس دنیا کی کمپلیشن چاہتا ہوں. زیادہ باغ و راورا از نفسم تراوتی در چمنے تو زیستم باغ و خار ان چنین. تراوت کا لفظ جو ہے نا یہ تر لفظ جو ہے نا تر گیلا یہ پرشین کا ہے. ترا کہتے ہیں سبزی کو گیلی ہوتی ہے تری دیدہ تر. عربی زبان نے اس کو تراوت کے معنی میں اسی لفظ کو لے لیا ہے. تراوت کا معنی گیلا ہونا. ایکچولی پرشین کا لفظ ہے جو عربی زبان میں توئے میں بدل کے تراوت میں تبدیل ہو گیا. پھر پرشین میں واپس آیا یہ لفظ زیادہ باغ و راغرا. باغ کہتے ہیں گارڈن کو اور راگ کہتے ہیں ویرانے کو.
बाग खियाबानो है क्या है नहीं, पूरी रुबाई याद है। बयाबान को सारो राग आफरीदी खयाबान गुलजारो बाग आफरीदी। इकबाल ने राग और बाग को खयाबान बयाबान के ओर लाए हैं। और इसी तरीके से बाग और राग होता है वीराना। कहते हैं कि जो बाग के अंदर फूल खिलते हैं और वीराने के अंदर कांटे फूल, ज्यादा है बाग और राग। वो जो बाग और राग में जिसने जन्म लिया है ज्यादा, वो पैदा हुआ पीरजादा, शेरजादा, साहबजादा, शहजादा, हरामजादा नहीं कहना है, लेकिन ज्यादा कहना है पैदा किया हुआ ज्यादा बाग और रागरा। वो चीजें जिन्होंने बाग और राग में, वीराने और गार्डन में जन्म लिया हुआ है। आज नफसम तरावती, मेरे नफस से, मेरी सांसों से तरावत तरी नमी हासिल होती है। मेरे नफस अगर अच्छे बंदे को मिल जाए तो फूल में तरावत कर देगा, तो पैड़े के मेरे अल्फाज चले जाए तो उन्होंने दे कांटे में तरावत कर देगा। ज़र्फ है ना हर एक का। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त कवाली करते रहते हैं, अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ पढ़ के अल्लामा ने ये कहा उनके खिलाफ, जिन्हें कुछ लोग कुरान के अल्फाज शेर पढ़ पढ़ के फूका मार दे, जादू कर रहे नहीं। मिस यूज एंड यूज ऑफ द सेम बुक एंड सेम। इकबाल कहते हैं मेरे जो नफस है, मेरे सांस, इन्होंने तरावत अता कर दी है उन दोनों चीजों को जो बाग में पैदा होती हैं और राग में पैदा होती हैं। आगे ये फरमाते हैं दर चमन तू जीस्तम बाग फुलो खारीन चुनीन। अल्लाह तेरे चमन में मैंने जिंदगी इख्तियार की है। दर चमन, तेरे चमन में, जीस्तम मैं जिंदा रहा हूं, बाग फुलो खारीन चुनीन, फूलों के साथ और कांटों के साथ। इसी तरह अच्छे लोग भी थे, बुरे भी थे। अच्छों ने मुझको सुना और बुरों ने उल्टा उसके मुताबिक ढूंढने की कोशिश की। आलम आबो खाकरा बर महक दिलम बेसाई, रोशनो तारे खींचरा गिर यारिन चुनीन। महक का लफ्ज जो है ना, ये अरबी का लफ्ज है, ये कहते हैं कसवटी को। महक कसवटी नहीं होती, वो पत्थर होता है ना जिसको वो सोने को रगड़ते हैं, ऐसे करके देखते हैं खालिद है कि नहीं है। इसको कहते हैं महक। महक वो उर्दू वाली महक नहीं है, ये महक है हलवा है गले से निकलती। कहते हैं कि मौलवी साहब कह रहे थे ना बच्चे नू, बेटे हलवा बोलो, से कह दी हलवा, उन्हें कहा मैं तेरे गले जो कटना है बोल हलवा। वही मां कहती है मौलवी साहब जिन्ना हलवा चाहिए पका देनी है, मेरे बच्चे ने गले जो ना कटो। ये है महक। महक अरब जो है ना मेरे से नहीं बोला जाता, वो मैं ऐन बोल देना ऐन। मैंने कहने कितने रहने, मैं कह शुआबा, तो कहने ने शुआबा ने शुआइबा। मैं कह तू क्या टेढ़, कहने की क्या है, मैं कह तेरे तो टेढ़ नहीं बोला है, शुआइबा नहीं बोला जाता। तो मैं तो उर्दू की महक जो है ना, वो फूलों की खुशबू, ये महक है। महक फरमाते हैं आलम आबो खाकरा, पानी और मिट्टी के जहान को बर महके दिलम बसाए। अल्लाह मेरे दिल की कसवट्टी के साथ साय रगड़। साइदन मैंने कहा था आपको पिछली दफा भी, साइदन रगड़। कसवट्टी मेरे जो दिल वाला जो है ना वो कसवट्टी है, और पानी और मिट्टी के जहान को मेरे दिल की कसवट्टी पे परख, और परखने के बाद रोशनो तारे खींचरा, तेरी जो लाइट है और तेरी जो तारीकी है, गुडनेस एंड बैडनेस, गीर अयार इन चुनीन, उसको इसी चीज के अयार मयार से निकला है, स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड पे परख। अल्लाह मेरा दिल जो है वो कसवटी है, तेरा जहान जो है इसमें अच्छाई भी चीजें हैं बुराई भी हैं। मैं चाहता हूं कि इस जहान की अच्छी और बुरी चीज को, इसकी लाइट को और इसकी तारीकी को परखना है, तो मेरे दिल की कसवटी पे परखो। ऐसे इकबाल फरमाते हैं कि दिल बे कसी न बाख्ते बादो जहान न साख्ते, मन बे हजूर तू रसम
روز شمار ان چنین دل بے کسی نہ باختے. اے اللہ میں نے اپنا دل کسی پہ بھی بازی میں نہیں ہارا. آج تک غیر اللہ کے سامنے دل بے کسی نہ باخت. اپنا دل یہ بازی دل کی ہاری نہیں میں نے. اور بعد و جہان نہ ساختے کہ تیری دونوں جہانوں کے ساتھ میں نے کوئی ساز باز نہیں کی, ان کے ساتھ سازگار بھی نہیں ہوا. من بے حضور تو رسم, اے اللہ میں تیرے حضور آنے والا ہوں. روز شمارین چنین تو دن گن تو میں تیرے کو پہنچنے والا ہوں. یہ ہے ڈیووشنل پوئٹری, جہاں اقبال اپنے بالکل ڈیووشن کی انتہا پہ ہے. خدا کے ساتھ دل بے کسی نہ باختے, بادی ہم نہ ساختے, من بے حضور تو رسم, روز شمار ان چنین تجھ نے دل گل. اور فاختہ کہن سفیر نالہ من شنید و گفت کس نہ سرود در چمن نغمہ یہ پار ان چنین. فاختہ کہن سفیر, سفیر کہتے ہیں پرندے کی آواز کو, کہن سفیر پرانے نغمات گانے والی ہے. جی نہیں یہاں پہ وزن نہیں بنے گا نا. من بے حضور تو رسم روزے شمار, یہاں وزن ٹوٹ جائے گا نا. روز شمار ان چنی وزن کے مطابق شمردے مطلب گننا ہے, شمار کرنا ہے. یار شمارا نہیں پڑا آپ نے, شمار کرنا ہے. نمبر شماری, مردم شماری نہیں پڑی ہے. ارے مردم شماری بھی تو فارسی کا لفظ ہے نا. وہ کتنے فارسی پڑی ہوئی ہے. مردم سر شماری, خانہ شماری, ٹھیک. اور اس کو پڑھا نا کہ فاختہ ہے کہن سفیر, کہن سفیر پرانی گیتوں والی فاختہ. ہمارے جیسے فارسی کے شعراء جو اپنے قافلے سے بکھڑے ہوئے ہیں, جو 400 سال پہلے گزر گیا ہے. فاختہ ہے کہن سفیر, پرانے زمانے کے گانے گانے والی فاختہ نے نالہ من شنید, میرے نالے کو سنا, میری آہوزاری کو سنا. وگفت اور کہہ دیا کہ کس نہ سرود در چمن, کہ آج تک کسی نے نہیں گایا اس چمن میں نغمہ پار ان چنین, پرانے زمانے کا گیت اس انداز سے. یہ ہے اقبال کہتے ہیں کہ جی آپ تو نئے دور کے ہو, ہماری زبان سے تو وہی نغمات ہیں حافظ کے, سعدی کے, بار بار اسی وہی کہہ رہے ہیں. اور اس کو سمجھنے والے وہی لوگ ہیں جن کو فاختہ کہن سفیر, وہ فاختہ جن کو اللہ نے یہ استعداد ادا کی ہے کہ پرانے گیتوں کو گا سکے اور پرانے نغمات کو گا سکے. اقبال نے آپ لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ میرے اشعار کو وہ سمجھیں گے جو کلاسیکل پرشین کو سمجھتے ہیں. فاختہ کہن سفیر, کلاسیکل پرشین کو گانے والا پرندہ. نالہ من شنید, اس نے میرے گیت کو سنا اور کہا کہ کس نہ سرود در چمن, آج تک اس چمن میں کسی نے نہیں گایا نغمہ پار ان چنین, پرانے دور کے نغمات کو اس انداز میں.